سلطان محمد ثانی جو سلطان محمد فاتح کے نام سے معروف ہوئے 1429 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1481 عیسوی کو دار فانی سے کوچ کر کے عالم بقا کی راہ لی۔ آل عثمان کے سلاطین کے یہ 7ویں سلطان ہیں جنہیں فاتح اور ابو الخیرات کے لقب سے شہرت ملی۔ انہوں نے تقریباً 30 سال تک حکومت کی۔ ان کا دور حکومت مسلمانوں کے لیے خیر و فلاح اور عزت و جاہ کا باعث بنا۔ اپنے والد کے وصال کے بعد 16 محرم 855 ہجری بمطابق 18 فروری 1451 عیسوی کو تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 22 سال تھی۔ سلطان محمد فاتح بے مثال شخصیت کا حامل انسان تھا۔ اس میں قوت اور عدل دونوں صفات بیک وقت جمع تھی۔ اسی طرح مختلف علوم و فنون میں وہ اپنے ہم عصروں پر صغر سنی سے فوقیت رکھتا تھا۔ یہ علوم اس نے مدرسۃ الامراء سے حاصل کیے تھے۔ بالخصوص مختلف زبانوں میں مہارت کے حوالے سے وہ دوسروں سے کہیں آگے تھا اور کتب تاریخ کے مطالعے کا خاص شغف رکھتا تھا۔ اسی چیز نے بعد میں انتظامی امور اور جنگی میدانوں میں ان کی شخصیت کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کیا، حتیٰ کہ وہ تاریخ میں محمد فاتح کے لقب سے مشہور ہوا اور قسطنطنیہ جیسے ناقابل تسخیر شہر کو فتح کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ سلطان محمد فاتح نے وہی پالیسی اختیار کی جو اس کے آباء و اجداد نے اختیار کی تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے اس نے مختلف تنظیمی اداروں کی تنظیم نو کی اور مالی امور کو بہتر بنانے کی طرف خصوصی توجہ دی۔ اس نے ملکی ذرائع اور آمدنی اور اخراجات کی اس طرح منصوبہ بندی کی کہ اسراف اور عیش و عشرت کی گنجائش نہ رہی۔ فوج کی بھی تنظیم نو کی اور اس کی مختلف شعبوں میں پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی۔ فوج کے لیے خصوصی رجسٹر بنائے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ نیز اس دور کے جدید اسلحے سے انہیں ہر طرح سے لیس کیا۔ ڈسپلن قائم کرنے کی غرض سے فوج کے لیے سخت قوانین تشکیل دیے۔ اگر کسی فوجی نے کوتاہی کی یا اپنی ڈیوٹی سے سستی و کاہلی کا شکار ہوا تو اسے نوکری سے الگ کر دیا گیا۔ دربار شاہی کی طرف بھی خصوصی توجہ مبذول کی۔ تجربہ کار منتظمین اور بہترین جرنیل اس کی مدد پر متعین کیے جنہوں نے سلطنت کے استحکام اور ترقی میں بھرپور حصہ لیا، اور جب داخلی امور کی طرف سے کلی طور پر مطمئن ہو گیا تو مسیحی علاقوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو فتح کرنے اور ان میں اسلام کی اشاعت کے بارے سوچنے لگا۔ ان اہداف کو پورا کرنے کے سلسلے میں بہت سے عوامل اس کے مددگار ثابت ہوئے۔ ایک تو بازنطینی شہنشاہیت یورپ کی دوسری سلطنت کے ساتھ تنازعات کے سبب کمزور ہو چکی تھی اور اسے داخلی اختلافات کا بھی سامنا تھا۔ اس کے تمام علاقوں اور شہروں میں حکومت کے خلاف لاوا پک رہا تھا۔ سلطان محمد یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی تمام قوتیں داؤ پر لگا دیں تاکہ بازنطینی شہنشاہیت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کو فتح کر کے کامیابیوں کا تاج سر سجائے اور عالم اسلام کے خلاف صلیبی تحریکوں کے ایک اہم اور مرکزی قلعے کو منہدم کر دے جو عرصے سے اسلام دشمن سازشوں میں مصروف تھا، اور اس نے پوری مسیحیت بالعموم اور بازنطینی شہنشاہیت کو بالخصوص مغلوب کرے۔ محمد اسے دولت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا کر اپنے خوابوں کی تعبیر چاہتا تھا، جس کی تعبیر سے اس کے پیشرو اسلامی لشکروں کے قائد عاجز رہ گئے تھے۔ قسطنطنیہ دنیا کے اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی بنیاد 330 عیسوی میں بازنطینی شہنشاہ قسطنطین اول نے رکھی۔ قسطنطنیہ کو پوری دنیا میں ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی، حتیٰ کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر پوری دنیا ایک ملک ہوتی تو قسطنطنیہ اس قابل تھا کہ اس ملک کا دارالحکومت بنتا۔ جب سے اس شہر کی بنیاد پڑی ہے یہ بازنطین کا دارالحکومت رہا۔ یہ دنیا کے عظیم ترین اور اہم ترین شہروں میں سے تھا۔ جب مسلمانوں نے بازنطینی سلطنت کے ساتھ جہاد شروع کیا تو اس شہر کو اس جنگ میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کئی مواقع پر اس کی فتح کی بشارت دی۔ ان میں سے ایک موقع غزوہ خندق میں پیش آنے والا مشہور واقعہ ہے۔ اسی لیے مسلمان خلفاء اور اسلامی عساکر کے کئی قائدین مختلف ادوار میں اس کو فتح کرنے میں مسابقت کرتے رہے تاکہ یہ بشارت رسول ان کے حق میں پوری ہو کہ قسطنطنیہ جس شخص کے ہاتھ پر فتح ہوگا وہ امیر بہترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے عساکر اسلامیہ کے ہاتھ سے اس کی طرف بڑھتے رہے۔ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلا حملہ 44 ہجری میں ہوا، لیکن یہ حملہ کامیاب نہ ہوا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کئی بار دوسرے حملے بھی ہوئے، لیکن سب ناکام رہے۔ اسی طرح اموی سلطنت نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے ایک اور کوشش کی
یہ حملہ اموی دور کا سب سے بڑا حملہ شمار ہوتا ہے۔ یہ حملہ سلیمان بن عبد الملک کے دور کے حکومت میں 98 ہجری کو کیا گیا۔ شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ عباسی خلافت کے ابتدائی دور میں دولت بازنطینی سلطنت پر بہت زیادہ حملے ہوئے، لیکن کوئی حملہ کامیاب نہ ہوا۔ نہ تو قسطنطنیہ فتح ہوا اور نہ اس کی دفاعی پوزیشن کو کچھ زیادہ نقصان پہنچا۔ ہاں، بازنطینی حکومت کی چولیں ہل گئیں اور اس کے داخلی صورتحال پر اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ بالخصوص ہارون الرشید کے عہد خلافت میں 190 ہجری کو جو حملہ ہوا اس نے اس حکومت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ایشیائے کوچک میں کئی اسلامی ریاستیں ابھریں، جن میں سلجوقی ریاست بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ سلطنت ایشیائے کوچک تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کا فرما روا 1063 عیسوی تا 1072 عیسوی سلطان الپرسلان بڑا بہادر اور مجاہد تھا۔ اس نے 1070 عیسوی میں ملازکرت کی جنگ میں روم کے بادشاہ ڈیمونوس کو شکست فاش دے کر قسطنطنیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس جنگ میں شاہ روم بذات خود اسیر ہوا اور ایک مدت بعد اس شرط پر اسے چھوڑ دیا گیا کہ وہ سلطان سلجوقی کو سالانہ جزیہ ادا کرے گا، اور یہ بات اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ روم کے بہت زیادہ علاقوں نے مسلم ریاست سلجوقی کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ عظیم سلجوقی سلطنت کے کمزور ہونے کے بعد کئی سلجوقی ریاستیں سامنے آئیں، جن میں سے سلاجقہ روم بہت بڑی شہرت کی حامل ہے۔ اس کی حکومت ایشیا کوچک کے علاقے میں تھی اور اس نے اپنی حدود کو مغرب میں بحیرہ ریجا کے سواحل تک وسیع کر لیا تھا، اور رومانیہ کی حکومت اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ 8ویں صدی ہجری 14ویں صدی عیسوی میں سلاجقہ روم کی جگہ عثمانیوں نے لی اور قسطنطنیہ کی فتح کی کوششیں ایک بار پھر شروع ہو گئیں۔ اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب بایزید، جو الصاعقہ کے نام سے معروف تھے، نے فتح قسطنطنیہ کی کوشش کی اور 1393 عیسوی میں بڑی شدت سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ سلطان نے شہر کا محاصرہ اس شدت سے کیا کہ بازنطینی شہنشاہ سے مذاکرات کے دوران یہ مطالبہ کیا کہ وہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دے، لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا اور مذاکرات کو طول دے کر اسلامی فوجوں کو قسطنطنیہ سے پیچھے دھکیلنے کے لیے یورپ سے مدد طلب کرتا رہا۔ قریب تھا کہ بایزید کے ہاتھ پر قسطنطنیہ فتح ہو جاتا، لیکن اسی اثنا میں خبر پہنچی کہ مغلوں نے تیمور لنگ کی قیادت میں عثمانی علاقوں پر حملہ کر دیا ہے اور ان علاقوں میں فتنہ فساد کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ سلطان بایزید کو مجبوراً محاصرہ اٹھانا پڑا اور اپنی فوجوں کو لے کر مغلوں سے جنگ کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑا۔ مغلوں کے خلاف فوج کشی میں وہی سلطان بایزید نے خود قیادت کی اور انقرہ کے مقام پر دونوں مسلم فوجوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی۔ بالآخر بایزید کی فوجوں کو شکست ہوئی اور سلطان تیمور کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور قید کی حالت میں 1402 عیسوی کو راہی ملک عدم ہوا۔ نتیجتاً دولت عثمانیہ افراد و انتشار کا شکار ہو گئی اور فتح قسطنطنیہ کی سوچ کچھ وقت تک کے لیے مدھم پڑ گئی۔ دولت عثمانیہ کو جو ہی استحکام نصیب ہوا اور حالات درست ہوئے تو روح جہاد پھر سے عود کر آئی اور سلطان مراد ثانی کے دور حکومت میں قسطنطنیہ کی پھر سے فتح کی کوششیں ہونے لگیں۔ عثمانیوں نے اس کے دور حکومت میں کئی بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ ان کوششوں کے عرصے میں بازنطینی بادشاہ عثمانیوں کی صفوں میں فتنہ و فساد پیدا کرنے اور بیرونی طاقتوں کو سلطان کے خلاف مدد دینے کی کوششوں میں مصروف رہا، اور اس طرح نصرانی بادشاہ سلطان کو اپنے مقصد سے، جس پر وہ بہت حریص تھا، غافل رکھنے میں کامیاب رہا۔ عثمانی اپنے ارادوں کو پورا نہ کر سکے، حتیٰ کہ سلطان مراد کے بیٹے سلطان محمد فاتح کے دور میں مسلمانوں کی فتح قسطنطنیہ کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ سلطان محمد فاتح اپنے والد کی زندگی میں بھی امور جہاں بانی سر انجام دیتا رہا اور اسی دور سے وقتاً فوقتاً بازنطینی سلطنت کے ساتھ اس کی چپکلشیں جاری رہیں۔ وہ ان تمام کوششوں سے واقف تھا جو فتح قسطنطنیہ کے سلسلے میں اس سے پہلے عثمانی سلطان یا عثمانی سلاطین کر چکے تھے، بلکہ وہ ان کوششوں سے بھی آگاہ تھا جو مختلف اسلامی ادوار میں کئی بار فتح قسطنطنیہ کے لیے جاتی رہی تھی۔ اسی لیے جو ہی وہ سلطنت عثمانیہ کے تخت پر جلوہ افروز ہوا تو فتح قسطنطنیہ کی تمنا اور اس کے لیے سوچ و بچار کرنے لگا۔